السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے۔ ریحان کالج سے جڑنے کے بعد میرا نام احمد ایجوکیشن والا ہو چکا ہے اور میں واقع سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے ریحان کالج جوائن کیے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ کی ترتیب میں ہر اسپیشل گیسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو لیتے ہیں۔ آج انہیں اسپیشل گیسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے رباب ایجوکیشن والی۔ چلیں آج ان کے بارے میں جانیں کہ ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے۔ ان سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمیں انوائٹ کیا اور مزید دیکھتے ہیں کہ کیا جان سکیں گے۔ تھینک یو۔ میں نے تو قیمتی وقت نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا انٹرویو کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میڈم آپ اپنا سا مختصر سا تعارف کرا دیں جو ہمارے ناظرین کے لیے۔ مختصر سے تعارف یہ کہ میرا نام رباب ایجوکیشن والی ہے اور پچھلے 16-17 سال میں نے ایک تعلیمی اداروں میں گزارے۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں میں ریحان اسکول میں نوا کیمپس میں ایز اے وائس پرنسپل کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ تو یہ ہے میرا مختصر سا تعارف۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا میں نے 15-16 سال ایجوکیشن میں گزارے ہیں، دوسرے ریحان فاؤنڈیشن سے دوسرے ٹریڈیشنل اسکول میں۔ جب وہاں سے 15-16 سال آپ وہاں پہ ٹیچنگ کر رہی تھیں، پھر آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کیسا پتہ لگا؟ ادھر ریحان اللہ والا کے بارے میں، ان کے اسکول کے بارے میں کیسا پتہ لگا آپ کو؟ دراصل میں اس وقت جاب کو چینج کرنا چاہتی تھی، تو میں نے ایک سائٹ انڈیڈ تھی، میں نے وہاں پر سرچ کیا تو وہاں پر ریحان اسکول کا آپشن نظر آیا اور دین میں نے جب اپلائی کرنے کے بعد مجھے تب تک بھی نہیں پتا تھا کہ دس از دا ورلڈ فرسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسکول فاؤنڈیڈ بائی ریحان اللہ والا۔ بس میں نے اپلائی کیا اور اپلائی کر کے مجھے انٹرویو کال آئی، میں انٹرویو دینے آئی یہاں پر اور انٹرویو دینے کے بعد پھر جب سلیکشن بھی ہو گئی، منور کیمپس میں ہی آئی تھی دینے اور منور کیمپس میں ہی سلیکشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اسکول کا آہستہ 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 وہاں پر ایز اے فیسیلیٹیٹر آئی تھی۔ ہاں میں یہ بتا دوں، میں نے ایز اے فیسیلیٹیٹر جوائن کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیچرس ٹریننگ اسٹارٹ کی اور تقریباً 5-6 مہینے لگے مجھے چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو جاننے میں۔ اور پھر سر ریحان اللہ والا کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے بعد جانا تھا۔ جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو تب میں نے ان سے ملاقات کی، ان کے بارے میں جانا اور وہ میری لائف کا ایک وہ دن تھا کہ یا یہ سمجھ لیں کہ میری جو میں جاب کرتی تھی یہاں پر، تو میرا وہ فرسٹ ڈے تھا کہ جب جا کر میں نے ریحان اسکول کے ویژن کو سمجھا، مشن کو سمجھا، ریحان اسکول کے اسٹرکچر کو سمجھا، کیا ویلیوز ہیں ان کو سمجھا۔ تو جو بہتر طریقے سے میں سمجھی تھی وہ بھی مجھے سمجھنے میں 4 سے 5 مہینے لگ گئے۔ تو اس طرح پھر میرا جرنی اسٹارٹ ہوا یہاں پر۔ اچھا میڈم، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریحان اسکول کو آپ کو سمجھنے میں 5-6 مہینے آپ لگے آپ کو اس کو اسکول کو سمجھنے میں، اور پھر 6 مہینے بعد آپ ریحان اللہ والا سے ملی۔ آپ کا اس دن آپ کی فیلنگ کیسی تھی ریحان اللہ والا سے ملنے، جب پہلی دفعہ ملی تھی؟ دل گارڈن گارڈن ہو گیا تھا ایسا اور ایسا ایسا کیوں ہوا تھا؟ بھائی ایسا اس لیے ہوا تھا کہ دیکھیں جب میں ریحان اسکول کو میں نے جوائن کیا تو میں دیکھتی تھی کہ سر ریحان کی پکچرز دیکھتی تھی، ان کی پوسٹر دیکھتی تھی، بٹ میں ان کو جانتی نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ ایک امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہوا میری شخصیت پر، میرے مزاج پر، کہ آخر who is ریحان اللہ والا اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ فار پاکستان، اور پاکستان کی غربت ختم کرنے کے لیے آخر کون ہے یہ اور کیسے، مطلب کیا ان کی سوچ ہے۔ تو ان کو دیکھنا شروع کیا، ان کو سمجھنا شروع کیا، ان کی ویڈیوز ڈیلی 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 میں دیکھتی تھی۔ تو دیکھ دیکھ کے میرا مائنڈ سیٹ چینج ہوا اور میرا ایک کمفرٹ زون سے میں گروتھ زون کی طرف بڑھنے لگی۔ تو اور پھر ان سے ملنے کی خواہش بھی ہوئی کہ آخر کون ہے جو اتنی ڈیپتھ میں جا کر اتنے
ویژن کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگ پرنسپل ٹیچرز دیکھے ہیں، ہیڈ دیکھے، سی اوز دیکھے، جو اپنی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے ملازمین کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، بٹ سرحان کا ویژن جو تھا وہ نہ کہ صرف اپنے لیے تھا، نہ کہ صرف بچوں کے لیے تھا، نہ کہ صرف اساتذہ کے لیے تھا، وہ پوری 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 آپ کہہ لیں کہ اس پورے عرص پہ جتنی بھی انسانیت ہے نا وہ ان کے لیے تھا۔ تو میرے اندر بہت جستجو ہوئی کہ میں ملوں آخر اس شخص کے ساتھ جو اتنی گہری سوچ کے مالک ہے۔ خیر وہ وقت آیا after 4 to 5 months جب میں نے اسپینڈ کیے، تو جب میں ان سے ملی تو لٹرلی کہ شاید میں وہ ایکسپیرئنس بھی نہ بتا سکوں کہ میں 1 2 گھنٹے تو شاید خاموشی طاری ہو گئی تھی ان کی آئی ڈونٹ نو کیا، بس ایک وائبس ہوتی ہیں، ایک آپ اتنی تجربے کار، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب میری فرسٹ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے وہ جو سر کہتے ہیں نا کہ میں نے پاکستان سے غربت ختم کرنی ہے، انسانیت پہ کام کرنا ہے، وہ میں نے ان کی آنکھوں میں حقیقت اور حقائق دیکھے تھے کہ یس سم تھنگ از ٹرو، کہ کون ہے شخص جو اپنی آنکھیں بھی نم کر لیتا ہے پاکستان کی غربت ختم کرنے کے لیے۔ اور یہ سوال میں نے ان سے اسی پہلی ملاقات میں بھی پوچھا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا سوال یہ تھا ان سے کہ میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے کسی کے کہ وہ اپنے اولادوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ایک اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، آپ نے تو پاکستان کا پورا، پاکستان کا ہی نہیں انسانیت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ میں نے ان کے مسئلے حل کرنے ہیں، میں نے غربت ختم کرنی ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا درد تو آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے الفاظ میں نظر آتا ہے۔ تو اٹ واز امیزنگ ایکسپیرئنس فرسٹ میٹنگ ود سر ریحان کے، جو ویسے میں نے آپ کو کہا کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا، تو مزہ آیا ملنے میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جن کو ان کا ویژن ہے، وہ حقیقت، اور ان کے دل میں اس کا کہتے ہیں نا کہ ایک دماغ میں فکر اور دل میں درد مجھے نظر آیا۔ تو وہی وقت تھا، اور شاید واقعی ہی وہی وقت تھا، شاید نہیں کنفرم وہی وقت تھا کہ میں آج اس ادارے سے جڑی ہوئی ہوں، کیونکہ ان کی ہر کہی ہوئی بات ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوتی ہے، وہ جی بہت ٹائم پہلے کا ایک ازیوم کر رہے ہوتے ہیں، ایک قیاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہونے لگتی ہے، وہ رونما ہونے لگتی ہے چیز۔ تو امیزنگ ایکسپیرئنس تھا ان کے ساتھ ان کی ملاقات کا، اور ان سے ملاقات کے بعد میرا مائنڈ، میری تھاٹس اور میرا زون چینج ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کریکلم ہوتا ہے، آپ کو نئی چیزیں سکھا دیتا ہے، اے آئی سکھا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں نا، ابھی آپ کالج کے ہی پروجیکٹ کو دیکھ لیں کہ لڑکے آ رہے ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، اور واٹ دے آر ڈوئنگ، وہ سرچ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی پکاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، اور اپنا پڑھتے بھی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ ان کا ایک ویژن ہے جو ان پر لوگ بلیو کرتے ہیں، اور لوگ فیصل آباد سے آ رہے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، کے سے آ رہے ہیں، جہاں سے آنا چاہتے ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کا پارٹ بنے ہوئے ہیں۔ وائی؟ بیکاز وہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے تھے جو کہ چٹائی صاحب ان کا نیم تھا، اینڈ دا وے ہی واز ڈسکرائبنگ دا سچویشن، جس طرح وہ بتا رہے تھے، جس طرح وہ سمجھا رہے تھے، اور جس طرح وہ درد لے کر آئے تھے سر سے ملنے کا، کہ میں انہوں نے یہ تک کہا کہ میں نماز میں دعا کر رہا تھا کہ اکرم خان سے ملاقات ہو جائے، تو خدا نے وہ نماز میں دعا بھی قبول کر لی۔ تو اس وقت میں تھوڑی سی اشک بار ہو گئی تھی، وہ اس لیے کہ سر ریحان ہے ہی ایسے کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے نا، ایک ان کے اندر تڑپ ہے، ایک ان کے اندر فکر ہے، ایک اندر سوچ ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ جاننا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک تجسس ہے۔ دنیا میں سارے لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کسی کمپنی کو سنبھالتا ہے، کوئی کسی چیز کو سنبھالتا ہے، بٹ انہوں نے جو ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی ہوئی ہے نا، وہ اس بندے سے یا ان جیسا شخص میں نے ابھی تک کوئی آلٹرنیٹ یا ریپلیس نہیں دیکھا۔ سو یہ ریزن تھی دل گارڈن گارڈن ہونے کی۔ اچھا میرا، آپ نے تو پورا تفصیل سے سر جہان اللہ والا کے بارے میں، ان سے جو پہلی ملاقات کی اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ
سر ریحان اللہ والا کا ویژن کیا ہے ان کے بارے میں. اچھا مجھے یہ بتائیں جیسا کہ آپ یہاں سے 4-5 مہینوں بعد سر ریحان اللہ والا سے ملی، اور آپ اس سے پہلے جو 15-16 سال کے ادارے میں جہاں وہاں پہ ٹیچنگ کر رہی تھی، وہاں پہ آپ جو بڑا ان کا ہیڈ ہے ان سے ملی تھی یا نہیں؟ ہاں بہت لوگوں سے ملتے تھے، اور میں اس کیمپس کی فل ہیڈ تھی، لیکن ان ہم سے جو اوپر ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے تو ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، میٹنگس ہوتی رہتی تھی، سیشنز ہوتے رہتے تھے، ٹریننگس ہوتی رہتی تھی. تو یہ تو ایک پارٹ ہوتا ہے ٹیم کا کہ وہ ٹیم کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو اس وقت بھی میں ملتی تھی. اچھا ان سے ملنے میں جب ان سے ملی تھی آپ، اس میں تو آپ فیلنگ اس کی فیلنگ اور سر ریحان کی فیلنگ تو میں نے آپ سے سنی لی ہے. آپ ان کے بارے میں بتا دیں جو 15-16 سال اپنے ادارے میں آپ نے کام کیا. کوئی فیلنگس ہی نہیں تھی. لوگ آتے تھے، ملتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، چلے جاتے تھے. نتھنگ اسپیشل. بٹ سرحان کے ساتھ کچھ اسپیشل کنیکٹڈ ہو گیا وہ اللہ کا منظور تھا، کیونکہ جس ویژن کے لیے وہ کام کرے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس سے پہلے کس طرح کا کوئی شخص ہی نہیں دیکھا کہ وہ اس ویژن کے خاطر کوئی کام کرتا ہو. تو ان سے تو ایک انسیت اور ان سے ایک رغبت اور دا مائنڈ سیٹ چینج ہو جانا، اور اپنے اندر کی جو 14-15 سال بھری ہوئی چیزیں تھیں ان سب کو باہر نکالنا، اور پھر نئی چیزوں کو سمجھنا، نئے لوگوں کو سمجھنا، نئے کنیکشن کو سمجھنا، ایک بیسکلی کہنا ہے کہ ایک نئی دنیا کو متعارف کروا دینے کے برابر تھا. تو وہ جو لوگ مطلب وہ بھی ایک تھا، لیکن وہ تھا بس ہم اپنی جاب پہ جاتے تھے، آتے تھے، میٹنگس ہوتی تھی، بٹ کنیکشن بلڈنگ کی کمی تھی. تو خیر وہ وقت تو گزر گیا، اور بس لیکن بٹ کچھ یہ زمین آسمان کا فرق ہے سسٹم میں، چیزوں میں، لوگوں میں، کنیکٹیوٹی میں. بٹ وہ ایکسپیرینس تو ایک پروفیشنلی ڈیلنگس مطلب ہوتی ہے نا کہ ہم پروفیشنلی طور پر لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے مینجمنٹ سے ملتے ہیں، تو وہاں کا ایکسپیرینس تو بس یہی رہا تھا. اچھا میڈم، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ میں ریحان اسکول منور کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹر آئی تھی. اب آپ یہاں پہ ایز اے فیسیلیٹر سے آپ پرنسپل ہیں یہاں ریحان اسکول منور کیمپس کی. آپ کا بھی پرنسپل کے عہدے پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے؟ عہدہ کوئی بھی ہو، بس کام کرنا آنا چاہیے، چاہے وہ ٹیچر ہو، فیسیلیٹیٹر ہو، پرنسپل ہو، وائس پرنسپل ہو. دا مین فوکس جو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ایمانداری کے ساتھ اس ادارے کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ چلنا، اور اس کو اس نیت سے ہی سمجھنا جتنا اس نیت کا حق ہے. تو پہلے میں تھوڑا کم سمجھتی تھی کیونکہ میں نئی نئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. اب میں پرانی سینس میں کہوں کہ میں نے 1-1.5 سال گزار دیا ہے. سب چیزیں کرسٹل کلیئر ہے، ویژن کلیئر ہے، مشن کلیئر ہے، انوائرمنٹ کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر ہے. all doors are open to learn، اور ڈیلی بیسس پہ لرننگ کرنا. اور تو یہ تو ایک نیو لرننگ ہے. سو دیر از نو ڈفرنس بٹوین کہ جب میں وہ تھی تو جب میں یہ تھی، اس میں کوئی سینگ نہیں نکلتے. اس میں سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جب وقت کے ساتھ ادارے کو وقت دیتے ہیں تو ادارہ بھی ہم میں صلاحیت کر جاتا ہے، اور ہم ادارے میں صلاحیت کر جاتے ہیں، اور چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں، مزہ آنے لگتا ہے کام میں. پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، جلدی بھاگ جاتے تھے، اب سمجھ آتا ہے تو اب مطلب وہ بیٹھے رہو کیمپس میں اپنا کام کرتے رہو، دل لگ جاتا ہے، روح بس جاتی ہے. یہ ہوتا ہے بس. اچھا جیسے پہلے تو آپ جو بولتی ہیں کہ ابھی آپ کا ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ اتنا دل و لگن کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں کہ آپ جب آپ کا دل کرتا ہے تو میں صرف کیمپس میں بیٹھی رہوں اور ادھر ریحان فاؤنڈیشن میں بس اپنا کام دیکھتی رہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ریحان اسکول منور کیمپس میں کالج اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو فیوچر لیڈر، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، چاہے کالج اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے اسکول اسٹوڈنٹس ہوں، یہ تو ہمارا ویژن ہے کہ وہ فیوچر لیڈرز ہیں. اور یہ سوچ ابھی یہ بیچ ان کے تربیت میں اگ چکا ہے، اور وہ لیڈ کرتے ہیں. کوئی جیسے کہ آپ خود منور کیمپس میں ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لائک پرنسپل ہیں، اسٹوڈنٹ وائس پرنسپل ہیں، وہ اپنے جاب رول سے باہر ہیں، کوئی ایڈمیشنس کو دیکھ رہا ہے،
کوئی کچھ پرفارم کر رہا ہے, کوئی میڈیٹیشن ہیڈ ہے. سو دے آل آر پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز اکارڈنگ ٹو دیئر جاب رولس. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیڈرشپ اسکلس کو دیکھتے ہیں, وہ اپنے اندر وہ کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں, وہ اپنے اندر وہ مہارت دیکھتے ہیں جس کی بنا پر وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو اور جیسے کالج کی بھی میں بات کروں کہ آپ لوگ ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں, اپنے کام بھی خود کرتے ہیں, اپنا شہر چھوڑ کے, جیسے آپ خود واقعہ چھوڑ کر وہاں کراچی میں آئے ہیں, تو وہ جو ہے خود دیکھتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں, بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لرننگ بھی کر رہے ہیں اپنی, اور دوسروں کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں. سو دس از امیزنگ. اور ہم شکر گزار ہیں کہ سر ریحان کے کہ انہوں نے اتنے بہترین پروجیکٹوں سے ہمیں نوازا ہے, چاہے وہ اسکول کا ہو چاہے وہ کالج کا ہو. سو اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے, یہ کہتے ہیں نا قافلہ کالج کا ایک اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ ہوا تھا, آئی تھنک اگر مجھے یاد اس کا عمر یا پتہ نہیں, خیر. اور آج آپ دیکھیں رونق کی کیسی بحال ہیں ماشاء اللہ کا, ہر کیمپس میں کالج اسٹوڈنٹس موجود ہیں. پھر آہستہ آہستہ لڑکیوں کا کالج بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو بس اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ترقی دیتا رہے, اور ہم اپنے ویژن اور مشن کے ساتھ الائن ہو کر اس قافلے کو ساتھ لے کے چلتے رہیں. اچھا ماشاء, یہ تو سر ریحان کا ویژن ہے, اس وجہ سے کالج, کیونکہ میں آیا تھا فرسٹ بیچ میں, اس ٹائم تو کالج کے اسٹوڈنٹ بالکل 9-10 اسٹوڈنٹ تھے. اب الحمد للہ تقریباً 50+ اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں سب کیمپسز میں کالج کے اسٹوڈنٹ. یہی سر ریحان کا ویژن ہے, اور ہم تو سر ریحان کے ساتھ جڑے رہیں گے, چاہے انشاءاللہ 4 سال تک بھی اور آگے بھی. اچھا, میں آپ سے اور مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پرنسپل کے ساتھ ساتھ ایچ آر ہیڈ بھی دیکھ رہی ہیں, تمام پرنسپل تمام اسکولس کو دیکھ رہی ہیں, آپ اس کا ایکسپیرینس بتا دیں, اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کام کرنے میں مزہ آتا ہے, اور ہم کچھ بھی بن جائیں ہمارا اصل پرپس یہ ہے کام کرنا, ادارے کے لیے کام کرنا, اور دل سے کام کرنا, اور اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا. تو اور فیسیلیٹیٹر بن جائیں, ہیڈ بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, ہمیں تو کام کرنا ہوتا ہے. کسی بھی ڈومین میں نیم ٹیگ وہ نہیں ہوتا, ہمارا دل سے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایکسپیرینس الحمد للہ ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک بہتر سے بہترین کی طرف ہے. کبھی ایسا بھی فیل نہیں ہوتا کہ گھر جانا ہے اور جو ہے کاموں کو ختم کر کے بھاگنا ہے. تو یہ تو وقت کے ساتھ پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے. پھر ہمیں سر ریحان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں, ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے ہمارے لیے. تو لرننگ امیزنگ ہے. اچھا, میں آپ سے اور مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب ریحان اسکول میں, آپ کو 1-1.5 سال ہو چکے ہیں ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے, اور آپ اس اسکول میں اور کنونشنل اسکولس میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں ابھی تک؟ دن اور رات کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اور فرق وہاں بھی کیا جاتا ہے جہاں دو چیزوں کو ایک اس میں رکھا جائے, ترازو میں. بٹ یہ تو ترازو میں آنے والے بھی ایلیمنٹس نہیں ہیں. لائک ایک سسٹم ہے جو کہتا ہے بچوں کو رٹا لگانا ہے, بچوں کو کتابیں دینی ہیں, بچوں کو کاپی دینی ہے, جو ہمارے چچا ماما تایا با اجداد نے پڑھا ہے وہ بھی بچوں کو پڑھنا ہے. بچہ چاہے نہ چاہے بس پڑھنا ہے اس کو. اب یہ سسٹم کیا ہے, یہ سسٹم اس سے بالکل متضاد ہے, بالکل اگینسٹ ہے. کہ ہر بچے کے پاس اس کا ایک لیپ ٹاپ ہے, ہر بچے کے پاس اس کا موبائل ہے, اور اس پر انہی ڈیوائسز کو یوز کر جس سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ موبائل یوز نہ کرو خطرہ ہے, لیپ ٹاپ یوز نہ کرو خطرہ ہے, انٹرنیٹ یوز نہ کرو خطرہ. خطرہ کیا کہہ کے, ڈر کیا کہہ کے اس کو ڈراؤنا انسان بنا دیتے ہیں, بھوت ہے جیسے بھوت. تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم اسی ڈیوائس کو, اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم بچے کی علم اور بچے کی تربیت پر کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تجربہ بھی شاندار رہا ہے. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں, جس طرح پیرنٹس کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں, اور بچے میں خود ہوتی ہوئی چینجنگ دیکھتے ہیں, تو یہ خوبصورتی ہے اس سسٹم کے, کریکولم کی, نصاب کی, کہ وہ بچے کے اندر وہ صلاحیتیں بھر دیتا ہے کہ اس میں ایک واضح طور پر فرق نظر آتا ہے. تو یہ کہنا کہ اس میں کیا فرق ہے, وہ ٹوٹلی چینج ہے. دا مائنڈ سیٹ از ٹوٹلی چینج, کانسیپٹ پورا ٹوٹلی چینج ہے. کیونکہ جہاں ممانعت وہاں ہو رہی ہے, ہم اس چیز کو الاؤ کر اس کی لرننگ ٹولز بنا رہے ہیں.
جہاں بچے کو یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے رٹنا ہے، کل پیپر دینا ہے، جو بورڈ پہ لکھا ہے تو وہی لکھنا ہے. دے آر یوزنگ دیئر کریٹیوٹی، اپنی تخلیقی سوچ کو دیکھ رہے ہیں، خود کریٹ کرتے ہیں اپنی پسند، اپنے رنگ، اپنی دنیا ان کی. اور تو یہ بالکل ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنے والا سسٹم ہے جو کہ ابھی ریحان اسکول میں چل رہا ہے. اچھا، میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ آج جیسا کہ ریحان اسکولس میں ہر بچوں کے ساتھ والا والی ہوتا ہے، پرنسپل سے بھی والا والی لگایا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ساتھ جو ایجوکیشن والی لگایا ہوا ہے، یہ ایجوکیشن والی آپ نے کیوں لگایا ہے؟ ہاں، ایجوکیشن والی میں نے ایسا لگایا ہے کہ میرا مین جو ہے کور جس میں کام کرتی ہوں وہ ایجوکیشن ہے. تو اس پر کام کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر جو ہے ہم جو بھی ہمارے پاس ایجوکیشن والا والے ہوتے ہیں تو وہ پورے سسٹم کو لائک اگر کسی جیسے میں آپ کو تھوڑا سا والا والی کا بتا دوں کہ یہ والا والی ہے کیا کہ ہر اسٹوڈنٹ نے جو جتنے بھی ریحان اسکول کا پارٹ ہے ان کو ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اپنی لائف میں. تو کوئی الیکٹرک والا، کوئی پانی والا، سولر والا اور ٹریش والا، تو ہائیجین والا، the lots of والا والی بھی ہے. تو اسی میں سے جب میں ایجوکیشن پہ کام کر رہی تھی تو آئی تھاٹ دیٹ ایجوکیشن والی از دا گڈ آپشن فار می. تو میں نے وہ سلیکٹ کر کے اپنے نام سے لگا لیا. اچھا میڈم، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریحان اسکول میں جب آپ آئیں یہاں پہ اور ایز اے فیسیلیٹر آئی تھیں، آپ کا یہاں پہ پہلے دن کا ایکسپیرینس اور اب کا ایکسپیرینس کیسا آپ کا؟ بہترین ہے. پہلے دن کا ہم پہلے جیسا ایکسپیرینس رکھتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن میں اس کو آنکھیں کھولنے آتی ہیں، پھر تھوڑا چوں چاں چی کر کے وہ بولنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اس ماحول کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے اور پھر چلنا بھاگنا کودنا پھر پڑھ لگ جاتا ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ وقت جب شروع میں آتے ہیں تو انیشیل سٹیجز ہوتی ہیں، پھر اوپر چڑھتے 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 اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں سسٹم کے ساتھ چلتے نہیں. اچھا میڈم، آپ یہ بتائیں کہ ریحان اسکول منور کیمپس میں اور باقی جو ریحان اسکول کے کیمپسز ہیں، آپ ان میں کوئی فرق ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ جگہ کا فرق ہے، کہیں لاہور تو کہیں اسلام آباد تو کہیں کوئٹہ تو کہیں اورنگی تو کہیں اورنگی تو کہیں منور. جگہ کا فرق ہے، کریکولم سب کچھ ایک جیسا ہے، ہم پوری ٹیم سب ایک جیسے ہیں. ہر جگہ ہماری ٹیم ہم سب ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں اور ایک ہی امبریلا کے نیچے ٹریننگ لیتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا ویژن، ہمارا مشن ایک ہے، ہم الائنڈ ہیں. تو فرق صرف آب و ہوا کا ہو سکتا ہے، چرن پرن کا ہو سکتا ہے، پر اگر انٹرنل سسٹم کی بات کریں اور وہاں کے کریکولم کی، وہاں کے مانیٹرنگ کی اور سسٹم کی آبجیکٹیوز کی بات کریں تو دیر از نو ڈفرنس. اس میں کوئی الگ الگ فرق نہیں ہے کیمپسز میں. آل آر سیم اینڈ فالوئنگ دا سیم انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنس. اچھا میڈم، آپ یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ کنونشن اسکولز میں پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ ان اسکول کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پرنسپل کون ہے، کبھی ملے ہی نہیں ہوتے. ریحان اسکول میں میں نے 6-7 مہینوں میں دیکھا ہے کالج میں کہ پرنسپل سے اس کو بچے مل بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں، کلاسز بھی لے رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے ادھر ریحان اسکول میں؟ کیونکہ اس لیے ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی، ہم بات کرتے ہیں کنیکشن بلڈنگس کی، ہم بات کرتے ہیں رابطہ بڑھانے کی اور کمیونیکیشن کی. تو اگر جیسے آپ بول رہے ہیں کنونشن اسکول میں بالکل آئی ایگری کہ ایک بڑا آفس ہے اور پرنسپل سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، وائس پرنسپل سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت کے لیے ایک ویٹنگ لائن میں لگو، ایک ٹپیکل سسٹم، وہی دھسا اور فنگس لگا سسٹم. تو ہمیں اگر قدرت نے شعور دے دیا، ہم اس
گائیڈ لائنس پر اس ویژن کے ساتھ الائن ہو گئے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کنیکشن بلڈنگ کی تو ہمارا اندر رہنا کسی ایک کمرے میں بند رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. پریکٹیکل ایکسپوجر اور کوئی پرنسپل کوئی جادو کی چھڑی یا ہوا تھوڑی ہوتی کوئی چھپا کے رکھ دی جائے. وی آر آر سیم پیپل لائک فیسلیٹیٹر ٹیچرس. میں یہ کہتی ہوں کہ میں خود ابھی فیسلیٹیٹر ہوں. میں بچوں کو یہاں پہ ہیلپ کرتی ہوں گائڈ کرتی ہوں اور ان کے ساتھ رہتی ہوں. ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہ بن گئے تو ہم ایک کمرے میں پیک ہو جائیں گے یا ہمارا پروٹوکول ہو جائے گا. نو. ہمیں ایک اچھا کھلاڑی کب کھیلتا ہے جب وہ میدان میں اترا ہو, جب وہ اچھا کھیل رہا ہو, جبھی تو کھیلے گا نا اچھا میدان میں اترے گا. تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تمام اسکولس میں تمام ہمارے کیمپسز میں سب ایک ہی جگہ سسٹم ہے. سب ماشاء اللہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے کنیکٹڈ ہیں. ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس, دوسرے کیمپس سے تیسرے کیمپس, دے آل آر الائنڈ, دے آل آر کنیکٹڈ. الحمدللہ. اچھا ماشاء میڈم آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہ جیسا کہ ریحان اسکول منور کیمپس میں ہر ہفتے سیٹرڈے کو اور روزانہ کی ترتیب میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے ہر ہفتے. اس پیرنٹس میٹنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ ویری گڈ کوشچن کہ اصل مقصد کیا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا. دیکھیں جو دوسرا کنونشنل اسکول ہوتا ہے وہاں پر ہوتا کیا ہے, بچوں کو ماں باپ اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں اور سال میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں جس میں انہیں پتہ لگتا ہے ان کے بچے نے کیا پروگریس کی ہے, بچہ پاس ہو گیا, بچہ فیل ہو گیا, فرسٹ آ گیا. بٹ ایز یو نو دس از دا فرسٹ پاکستان انٹیلیجنس اسکول. کہ ہم پاکستان کا بھی ورلڈ فرسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسکول ہے. اب اس میں ہم جو سکھا رہے ہیں وہ ٹوٹلی بیسڈ ہے ہمارا نیا نیا پیرنٹس کے لیے سسٹم ہے. اب جب تک ماں باپ نہیں سمجھیں گے, پیرنٹس نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا کریکلم کیا ہے, وہ بچے کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے پارٹنر کیسے بن سکتے ہیں. تو اسی لیے سر ریحان نے ایک بک ڈیزائن کروائی تھی جو کہ پیرنٹس کی ٹاسک بک تھی. اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ پیرنٹس نے بھی ٹاسک کو سمجھنا ہے, پیرنٹس نے بھی ٹاسک کو کرنا ہے. اور اس چیز کا اصل مقصد یہ ہے کیونکہ ان کے لیے نیا سسٹم ہے. تو جب تک ماں باپ کو ہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ کر کیا رہا ہے, کیا ڈائریکشن ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کس وجہ سے الائن ہے, تو وہ ایک کنیکشن اور ٹرسٹ بلڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان چیزوں کو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے جو ہے ہم پیرنٹس کو ہفتے بلاتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور اس سسٹم کا, اس فیملی کا پارٹ بنائیں. ہم کوئی بیریئر, کوئی رکاوٹ ہم ان کو نہیں دیتے جیسے دوسرے اسکول کنوینشن میں ہوتی ہے کہ الاؤ تک نہیں کرتے وہ لوگ ملنے کے لیے. ہم تو پورا ہفتہ بٹھاتے بھی ہیں, ان کو سکھاتے بھی ہیں, اور پھر وہ سیکھ کر پیرنٹس اپنے ٹاسکوں کو سیکھ کر اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بناتے ہیں اور جو گائیڈ لائنس ان کو دی جاتی ہیں ٹاسک کے حوالے سے پھر وہ بھی وہ کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مین پرپس کہ ان کو بلانا, اپڈیٹس دینا, ان سے ڈسکشن کرنا, کچھ ان کی سننا, کچھ اپنی سنانا, اور ویژن کے بارے میں جہاں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے ان کو ہیلپ پرووائڈ کرنا, ان کو گائڈ کروانا, اور جو ہمارا کریکولم ہے اس کو سمجھا کے ان سے خود بھی کروانا. اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ کئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, آپ نے ایجوکیشن کے تعلیم بہت حاصل کی ہوئی ہے, ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے, آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے اس ایجوکیشن میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جو بھروسہ کھو دیتے ہیں اپنا ایک دفعہ ہارنے کے بعد, آپ ان کو کیا گائیڈ دینا چاہیں گی؟ کس طرح کا بھروسہ کھو دیتا ہے؟ جیسے کہ وہ ایک دفعہ فیل ہو جائیں یا ہار جائیں, وہ آگے پھر بڑھنے کی سوچتے نہیں ہیں. یہاں اسکول میں تو بس پریکٹس کرتے رہتے ہیں, سوچ سوچ کے یہ اے آئی سے مدد لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. باقی اسکولوں میں جو بچے ہار مان جاتے ہیں, جو آگے نہیں بولتے اب میرے سے آگے نہیں پڑھا جائے گا, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ باقی اسکول میرے سسٹم کا پارٹ نہیں ہے تو میں باقی اسکولوں کی تو بات ہی نہیں کروں گی. آپ مجھ سے میرے اسکول کے بارے میں پوچھیں, میں آپ کو ساتھ ہاں جیسے ہم یہاں اس کو میں اس طرح بتا سکتی ہوں کہ اب باہر کے بچوں میں خوف ہے, ڈر ہے, پیپر ہے, فیل ہے, ایگزام سے. اچھا ہمارے یہاں اس ہم ڈر کو ختم کرتے ہیں اور ڈر کو طاقت بخشتے ہیں, ڈر کو اسٹرینتھ بناتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ بچے کے اندر سے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز نکالنی ہوتی ہے، بیٹا غلطیاں کرو اور ڈرنا نہیں، آپ مسٹیک کر سکتے ہو، آپ کو الاؤ ہے، آپ کر لو، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اس سے آپ نے اپنی لرننگ کرنی ہے، اس سے آپ نے سیکھنا ہے، سیکھنا بھی سیکھنا ہے اس کو، تو یہ اس کی پاور بنتی ہے، اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے، اور اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے کہ ہم ایک جو بچے باہر سے آتے ہیں، سب بچے جب نیو ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو ان کے اندر تو بولنے کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، ڈرے ڈرے خوف سے کھائے ہوئے، نام بھی نہیں بتاتے ہیں، اور 8 10 سال پڑھ چکے ہوتے ہیں اسکول میں. تو خیر میں اس سسٹم کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر، بٹ یہاں پر میں کہوں گی کہ وہ چیزیں یہاں آ کے جو وہ گیپ ہوتا ہے نا وہاں پہ بچوں کا، جو نہ کبھی اپنے میڈم سے ملے ہوتے ہیں، نہ پرنسپل سے ملے ہوتے ہیں، نہ سینئر اسٹاف سے ملے ہوتے ہیں، تو یہاں آ کے وہ گیپ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، بچے کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، کنیکشن بلڈنگ بڑھتی ہے، تو اس سے جو ہے ہمارے آؤٹ کمس میں بہت بہت زیادہ بہتری آتی ہے. اچھا میڈم، آپ مجھے یہ بتائیں جو ریحان اسکول میں جو ریحان اسکول منور کیمپس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کا فیوچر کے بارے میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ان کے فیوچر کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے فیوچر کے بارے میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فیوچر لیڈرز ہیں، اور بہتر مستقبل ہے، اور بہتر سکھانے والے، بہتر کرنے والے، بہتر مسئلوں کو حل کرنے والے، پرابلم سالور، ناٹ اے پرابلم کریٹر. ہم ان کی تربیت، ہم ان کی ٹریننگ کری اسی طرح ہے کہ وہ ایک بہتر صرف حادثاتی طور پہ نہ بنے لیڈر، پورے کہتے ہیں نا کہ ایک پروسیس سے گزرے، ان کو ہر اپ ڈاؤن، چیلنجز، دکھ سکھ، گرمی، سارے موسموں کا پتہ ہو، ساری چیزوں کا پتہ ہو، جو ہم یہ بار بار ٹاسک کرواتے ہیں نا کہ یہی ٹاسک کرو، ٹاسک کرو، ٹاسک کرو، ریپیٹ 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 ریپیٹ، کیوں؟ ان کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے. تو یہ ہے اس کی. اچھا میڈم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریحان جیسے کہ کنونشن اسکول میں تو صرف ایک پرنسپل ہوتا ہے، یہاں پہ آپ پرنسپلز بھی ہیں، اور آپ نے اسٹوڈنٹ میں بھی وائس پرنسپل میں نے دیکھے ہیں ریحان اسکول منور کیمپس میں. اس کا اصل مقصد کیا ہے، اسٹوڈنٹ کو وائس پرنسپل اور پرنسپل اناؤنس کرنا؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم حادثاتی طور پہ لیڈر نہیں بنانا چاہتے. اب اگر میں اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ وہ، ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ خود کرنا، میرا کام کیا ہے؟ صرف پیچھے ہٹ جانا، بیک سائڈ پہ چلے جانا. باہر کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، بچوں کو نہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، نہ بولنے کا موقع دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیک پہ چلے جاتے ہیں اور بچوں کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں. وہ ہماری فرنٹ فورس ہے، جس میں ٹیچر، جس میں وہ پرنسپل، وائس پرنسپل، اور یہ انچارج، وہ انچارج ہے، فائنانس، اور یہ ایچ آر، مطلب لاٹس آف تھنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم انہیں یہ تجربہ نہیں دیں گے نا، وہ خود تجربہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ بیسکلی رول ہوتا کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا چیلنجز ہیں. کیسے پرنسپل بن جانا آسان نہیں ہے، زندگی میں کچھ چیلنج ہے تو وہ پرابلم سالونگ کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو کہ اسٹوڈنٹ پرنسپل ہیں، اسٹوڈنٹ وائس پرنسپل ہیں، ان کو روزانہ ٹاسک دیا ہوا ہوتا ہے کہ جاؤ ایک مسئلہ ڈھونڈ کے آؤ، اس کو حل کر کے آنا، پھر مجھے بتانا. پوری بلڈنگ میں جاؤ، وزٹ کرو، گھومو پھرو، دیکھو کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کو نوٹ کرو. اگر میں یہ نہ کروں تو پھر اس طرح بچے یہ بھی کر سکتے ہیں نا، مس یہ پرابلم ہے، مس یہ پرابلم ہے، مس یہ ہو گیا، مس. بچے تو بچے ہی ہیں. ان کی ٹریننگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جاؤ مسئلہ ڈھونڈ کر آؤ، نکالو مسئلہ خود، اور پھر بتاؤ کہ اس کا حل آپ کیا نکالو گے. اب آپ پرنسپل ہو، اب آپ حل نکالو. تو یہ ایکٹیویٹی، یہ اسٹریٹجی جو سرحان نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ بچوں کو پرنسپل بناؤ، بچوں کو اچھا بناؤ، بہت فائدے مند، بہت اچھی ڈوز ہے اور اچھی دوا ہے یہ. اور اس سے پہلے تو مجھے کبھی اس پہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک بچہ کیسے پرنسپل بنے گا، ہاؤ کین اٹس پاسبل. ایک 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ بھی پرنسپل کبھی بنتا ہے. بٹ وہی بات کہ میں نے خود تجربہ کیا، میرا بھی تو تجربہ ہونا ضروری تھا. میں نے تجربہ کیا تو آنکھیں کھلی، کان کھلے، ہاتھ کھلے، دماغ کھلا، اور بس سمجھ گئے سسٹم کو سی. اچھا میڈم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ یہاں اسکول میں او سی جی ہوتی ہے، یہاں پہ میڈ وغیرہ آیا وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ او سی جی ہے کیا؟ یہاں پہ او سی جی ہے، بچوں سے کیوں کروائی جاتی ہے؟ یہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟
دیکھیں جب بچے کی ہم نا تعلیم کے ساتھ تربیت کرتے ہیں. تربیت کیا ہے کہ بچے کو سکھاؤ اور وہ کرے بھی. اب بچے کیا کرتے ہیں جو دوسرے اسکولس میں ہوتے ہیں، کبھی ان کو نہیں اچھا میں بھی جہاں مطلب کیا میں کبھی نہیں سکھایا گیا کہ ہم اپنا کپ دھونے، برتن دھونے یا صفائی کرنے، نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن جب ہم یہاں آئے تو پتہ لگا باتھ روم بھی دھونا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، برتن بھی دھونا ہے، جھاڑو بھی دینی ہے، پوچھا بھی دینا ہے، جالے بھی جھاڑنے ہیں، پنکھے بھی صاف کرنے ہیں. دا لاٹس آف ورک جسے ہم اوسوسی کہتے ہیں، وہ ہم نے اپنے اور اس کو کرنے کے بعد جو تبدیلی آتی ہے، سب سے بڑی تبدیلی احساس ذمہ داری کہ آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں اور ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کام کو بہتر بنانے کے لیے. دس از مائنڈ سیٹ ایکٹیویٹی کہ اب بچہ کیا کرے گا جب اس کو روز وہ سوچی کی عادت پڑ جائے گی، جب اسکول کا کچرا اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی تو ایک دن وہ اسکول کے باہر کا اٹھائے گا. جب اسکول کے باہر کی اٹھ جائے گی تو وہ علاقے کا اٹھائے گا. جب وہ علاقے کے باہر کی اٹھ جائے گی تو وہ شہر کا اٹھائے گا. جب شہر کی اٹھ جائے گی تو وہ ملک کا اٹھائے گا. اور نہ کہ صرف ملک کا بلکہ اس کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح ٹرین ہو جائے گی کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ گندگی بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور جہاں دیکھے گی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہ اس کو خود کلین کرنے لگے گا. تو ایک چھوٹی چیز ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ چینجز بہت بڑی ہیں اس کی. تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ بچے کے اندر اوسوجی کی عادت کو ڈیولپ کرنا، تاکہ نہ کہ صرف وہ اپنا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مسئلے حل کرنے والے بنیں گے. نہیں تو بچہ یہ کہہ سکتا ہے کچرا پڑا ہے، کچرا پڑا ہے، کچرا پڑا ہے، شور مچا سکتا ہے. بٹ ناؤ دے نو ویری ویل کہ کچرا پڑا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے. اس کو کوئی آ کے اوپر سے زمین آسمان سے اٹھائے گا تھوڑی میں نے اٹھانا ہے. اور یہ پورے اسکول کے بچوں کی ٹریننگ ہے، نہ کہ صرف ایک کیمپس میں. ہمارے پورے سسٹم کی ٹریننگ یہی ہے کہ ہم اوسوچی کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو کلین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ریحان اسکول میں اسی جی کے ساتھ بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی یہاں پہ ہوتی ہے. تبھی تو یہ یہاں پہ یہاں اسکول میں اس بچوں کا دل لگا ہوا ہے جن کو 1.5 سال ہو چکے ہیں، 2 سال ہو چکے ہیں، ان کا بھی دل نہیں کرتا گھر جانے کا. وہ اس وجہ سے ان کا بھی دل لگا ہوا ہے. اس تربیت بھی اچھی ہو رہی ہے ان کی، اور ان کی تعلیمی فیوچر لیڈر بھی وہ اچھے بنے گی انشاءاللہ. اچھا میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت زیادہ لگتا ہے میں نے آپ کا وقت لے لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ احمد، اچھے سوالات کرنے کا. اور اس سے ہیلپ ملے گی آپ کے دیکھنے والوں کو، سسٹم سمجھیں گے، انہیں پتہ چلے گا ریحان اسکول کیا ہے، ریحان کالج کیا ہے. تو میں بہت اچھی شکر گزار ہوں آپ کے ان سوالات کی کہ جن کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہیلپ حاصل ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. گئی یہاں پہ ہم اپنا انٹرویو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو اس سے کوئی سیکھنے کو ملنا یا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کوئی ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.